Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Saqib Khan, your English lecturer, and I am here with another new lecture in the process of your English 9th book. The unit number is unit number 6 and its name is The Qaid's Vision and Pakistan. So today we are going to study this unit. It's a very important unit as far as examination is concerned. قائد کا تصور اور پاکستان، یہ اس کا ترجمہ ہے اردو. اور اس سے لیسن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے، یونٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ باتیں ہیں جو آپ کو بتانا بہت ضروری ہیں. بیکاز دس یونٹ ڈیلز ود دی پرسنالٹی، the decisions and the quality traits of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. So I must create or establish a little bit of understanding in your minds that who was Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, or how the world sees him, how the world looks at him, and what kind of founder we have, and how we should treat his sayings, his teachings and his mottos. So I have written a couple of things over the whiteboard. First quotation, which says, I don't believe in right decisions. I take the decisions and make them right. Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah said this, and he also believed this. He did not believe in taking right decisions. He always took the decisions and made them right. The second quote says, failure is a word unknown to me. A word which is failure is totally unknown to Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, and he does not say this thing only, but he proves it also. He has proved it also by acquiring another country, a separate country for the Muslims of subcontinent, which was almost, it seemed like an impossible thing in that era. Even in today's age, it seemed like an impossible thing. It's about attaining the impossible, to grab or to acquire another different country for a nation. تو انہوں نے یہ کر کے دکھایا. تو اسی لیے failure is a word unknown to me. اور last but not the least، جو کہ بہت زیادہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، آپ نے بہت بار سنا ہے، جو کہ خود اپنی تقریر میں قائد اعظم نے فرمایا ہوا ہے، مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. تو یہ 3 کوٹیشنز ہیں جن سے میں آج کے یونٹ کا آغاز کروں گا، کیونکہ سارے یونٹ میں ہم نے قائد اعظم کے بارے میں ہی پڑھنا ہے. تو بالکل اسی طرح جیسے کہ ہماری ایک ریچول بن چکی ہے کہ ہم اپنے لیسن اور یونٹ کا آغاز مشکل ورڈ کے میننگ سے کرتے ہیں. آج بھی اسی طرح سے میں مشکل ورڈ کے میننگ سے اس کا آغاز کروں گا. تو پہلا ورڈ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ریفارم. ریفارم کا مطلب ہوتا ہے اصلاح کرنا، REFORM، اصلاح کرنا. ڈائنامک، متحرک، DYNAMIC، اور اس کو ہم شاندار کے میننگ میں بھی لیتے ہیں. موٹو، منشور، MOTTO. نصب العین بھی آپ اس کو آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں. پرنسپل، اصول. اس کے سپیلنگ آپ کو یاد رکھنے ہیں کیونکہ یہ ہوموفونس میں آتا ہے، پرنسپل اور پیرا ورڈز میں بھی آتا ہے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے PRINCIPLE، پرنسپل. تو اس کا مطلب ہے اصول. اور جو ہم کالج یا اس کے پرنسپل کی بات کرتے ہیں تو وہ سپیلنگ ہوتے ہیں PRINCIPAL. پائیوٹ، محور یا پیوٹ بھی پڑھتے ہیں اس کو، PIVOT، محور، مرکز جو بنیاد بنتا ہے. چیلنجز، مشکلات، CHALLENGES. سیپریٹ، علیحدہ، SEPARATE، الگ یا علیحدہ. مورال، یہ مورل نہیں ہے، اس کے اینڈ میں چونکہ ای آ رہا ہے تو لہٰذا ہم اس کو مورال پڑھیں گے. مورال، حوصلہ، MORALE. فنڈامنٹل، بنیادی، لازمی، FUNDAMENTAL، فنڈامنٹل. ایمرجنگ، ابھرتی ہوئی، EMERGING. نیومرس، لا تعداد، کاؤنٹلیس، جن کی کوئی گنتی نہیں کی جا سکتی. NUMEROUS. سٹرلنگ، عمدہ، نایاب، بہت شاندار، بہترین. STERLING، سٹرلنگ. یونٹی، اتحاد، UNITY، اتفاق بھی کہہ سکتے ہیں. لیڈرشپ، قیادت، LEADERSHIP. کوڈ، ضابطہ، CODE. کلیکٹیولی، اجتماعی طور پر، COLLECTIVELY.
انڈیویجولی انڈیویجول سے نکلا ہے, اس کا مطلب ہے انفرادی طور پر, INDIVIDUALLY. ٹاسک کام, TASK. انارمٹی بہت زیادہ ہونا, کثرت ہونا کسی چیز کی, اس کو انارمٹی کہتے ہیں. جیسے انارمس ہم پڑھتے ہیں ایک لفظ کے, بہت زیادہ, تو اسی طرح انارمٹی, ENORMITY. سب کانٹیننٹ بر صغیر, SUBCONTINENT. افرم زور سے کہنا, زور دے کر کہنا, AFFIRM. ڈسٹنکٹیو امتیازی, انفرادی, DISTINCTIVE. سویلائزیشن تہذیب, CIVILIZATION. ڈٹرمنیشن عزم, DETERMINATION. ڈٹرمنیشن. اسٹے قائم رہنا, موجود رہنا, STAY. آئیڈینٹی, IDENTITY. پہچان کو کہتے ہیں, شناخت کو بھی کہتے ہیں. آؤٹ لک نقطۂ نظر, زاویہ, چیزوں کو دیکھنے کا طریقہ, OUTLOOK. انڈیپینڈنٹ آزاد, INDEPENDANT. مرج مدغم کرنا, دبانا, کسی دوسری چیز میں زبردستی شامل کر دینا, اس کو مرج کہتے ہیں, MERGE. اٹیمپٹ کوشش ہے, ایفرٹ ہے, اسٹرگل ہے, یہ سب اس کے سینونیمز ہیں. اٹیمپٹ ATTEMPT. کوشش ناؤن ہے اور ورب کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. پولیٹیکل سیاسی, POLITICAL. پولیٹیکل. ایم ٹارگٹ یا مقصد, پرپز بھی کہہ سکتے ہیں, AIM. اسٹرگل جدوجہد, STRUGGLE. اور اسپرٹ جذبہ, SPIRIT. تو پیج نمبر 69 پہ موجود جتنے بھی ورڈ میننگس ہیں میں نے آپ کے لیے پڑھے ہیں, اور اس میں نے ساتھ میں آپ کے لیے اسپیلنگس بھی پڑھے ہیں تاکہ آپ کو اس میں کسی قسم کی کوئی ڈیفیکلٹی یا پرابلم نہ ہو اس کو سمجھنے کے لیے. تو ورڈ میننگس کو بہت اچھے طریقے سے یاد رکھیں, یاد کریں, بار بار لکھ کے پریکٹس کریں تاکہ آپ کو اسپیلنگس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم فیس نہ کرنی پڑے. اب ہم باقاعدہ طور پہ اپنے یونٹ کی ٹرانسلیشن کی طرف بڑھتے ہیں, اور یہ انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن ہے, اور اس کے بارے میں آپ کو اپنے پچھلے لیکچرز میں بتا چکا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ سوال یا سیگمنٹ ہے, کیونکہ یہ 8 نمبر کا سوال ہے. اٹ کیریز 8 مارکس ان یور ایگزامز اور ان یور بورڈ پیپر, اور وین اٹ کمز ٹو یور سبجیکٹو پیپر. تو قائد's ویژن ان پاکستان, ویژن کہتے ہیں تصور کو, ویژن کہتے ہیں خواب کو, ویژن کہتے ہیں کسی عزم کو جو انسان دیکھتا ہے اور پھر اس کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتا ہے. تو قائد اعظم had a vision and he proved that his vision was at the top priority for himself. انہوں نے اس کو کبھی بھی کسی اور چیز کے سامنے موازنے میں یا مقابلے میں اس کو کم اہمیت نہیں دی, بلکہ ہمیشہ اس سے زیادہ ہی دیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا, بلکہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہیلن کیلر, جس کا ہم یونٹ لاسٹ میں جا کے پڑھیں گے 3 days to see, انہوں نے اپنی ایک بار ایک کوٹیشن میں کہا تھا, اٹس اے ٹیربل تھنگ ٹو ہیو آئیز وداؤٹ ویژن. ویژن کے بغیر, تصور کے بغیر, مقصد کے بغیر آنکھیں رکھنا بہت ہی خطرناک چیز ہے. تو آپ کی آنکھیں تو ہیں, لیکن اگر آپ ویژن نہیں رکھتے, آپ کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی مقصد نہیں ہے, تو پھر اٹس اے ٹیربل تھنگ. تو اب ہم اس کا باقاعدہ طور پہ آغاز کرتے ہیں اپنے پیراگراف نمبر 1 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیورنگ دا ارلی اینڈ ڈیفیکلٹ ٹائمز آف پاکستان's emergence, قائد اعظم محمد علی جناح undertook a countrywide tour. He aimed at raising people's spirit. Do not be overwhelmed by the enormity of the task. He said in a speech at Lahore, there are many examples in the history of young nations building themselves up by sheer determination and force of character. You are made of a sterling material and second to none. Keep up your morale. Do not be afraid of death. We should face it bravely to save the honor of Pakistan and of Islam. Do your duty and have faith in Pakistan. It has come to stay. یہ ہمارا پہلا پیراگراف ہے. اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. ڈیورنگ دی ارلی اینڈ ڈیفیکلٹ ٹائم آف پاکستان's emergence. ایمرجنس ہم نے پڑھا ابھرنا, پاکستان کی تخلیق کے, پاکستان کے بننے کے ابتدائی اور مشکل حالات کے دوران, جب پاکستان کی جو ریاست ہے وہ ظہور پذیر تھی, قیام میں آ رہی تھی, اس کے ابتدائی اور مشکل حالات کے دوران
قائد اعظم محمد علی جناح, یہ اس پورے یونٹ کا جو پورے سینٹنس ہے اس کا سبجیکٹ آ گیا. قائد اعظم محمد علی جناح انڈر ٹک آ کنٹری وائڈ ٹور, انہوں نے پورے ملک کے دورے کرنے شروع کر دیے. ملک گیر بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں, کنٹری وائڈ, اسی طرح نیشن وائڈ ہوتا ہے. تو کنٹری وائڈ پورے ملک کے دور افتادہ علاقوں تک, دور دراز کے علاقوں تک انہوں نے دورے کرنا شروع کر دیا. اب یہاں پہ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت میں جو ٹرانسپورٹ کے مینز تھے وہ آج کی طرح بہت زیادہ کوئک, بہت زیادہ فاسٹ اور ہر وقت اویلیبل نہیں تھے. لائک آج کی دنیا میں تو ہمیں جہاں کہیں بھی جانا ہے اٹس جسٹ اے میٹر آف اے کپل آف آورس کہ آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں. مثلاً کراچی کسی زمانے میں پہنچنے کے لیے لاہور سے بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا, ابھی بھی اگر آپ ٹرین پہ جائیں تو خاصا ٹائم لگتا ہے, لیکن اگر آپ یہی پلین کے ذریعے سے جاتے ہیں تو اٹ ہارڈلی ٹیکس اراؤنڈ 45 منٹس ٹو 1 آور. تو اس وقت یہ والے جو تیز ترین فاسٹسٹ ٹرانسپورٹ کے مینز ہیں, دیز ور ناٹ اویلیبل ایٹ دیٹ ٹائم, بٹ قائد اعظم اسٹل ڈیسائیڈڈ ٹو انڈر ٹیک آ کنٹری وائڈ ٹور. اور وہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ہی ایمڈ ایٹ ریزنگ پیپل اسپرٹ. ان کا مقصد تھا کہ وہ لوگوں کے جذبے کو ابھار سکیں. اور یہ جذبہ کس چیز کے بارے میں تھا؟ یہ جذبہ تھا تخلیق پاکستان کے بارے میں. جو تحریک چل رہی تھی پاکستان کے قیام کی, اس کے لیے قائد اعظم چاہتے تھے کہ وہ لوگوں کے اندر ایک جذبہ ابھاریں. اور پھر دوبارہ بتاتا چلوں کہ اس زمانے میں میڈیا اور سوشل میڈیا اس طرح نہیں تھا جس سے آج اویلیبل ہے. تو اگر آپ کچھ کام ڈفرینٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اپنی آواز لوگوں تک ہر صورت پہنچانی پڑتی ہے. اور وہ آواز پہنچانے کے لیے یہ والے جو آج کل ہمارے پاس میڈیا کے ذرائع ہیں, کمیونیکیشن کے مینز ہیں, یہ اویلیبل نہیں تھے. لہٰذا ہر ایک کو خود بذات خود جانا پڑتا تھا اور جا کے لوگوں کو بتانا پڑتا تھا. تو یہ ریزن تھا جس کی بنا پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ پورے ملک کے, یعنی کہ انڈیا, جو کہ اس وقت انڈیا صرف اتنا انڈیا نہیں تھا جتنا آج ہے, انڈیا اس وقت انڈیا میں پاکستان بھی شامل تھا اور بنگلہ دیش بھی شامل تھا. تو یہ اتنا بڑا ملک جو تھا, اس پورے کے ملک گیر دورے قائد اعظم نے کرنے شروع کر دیے. ڈو ناٹ بی اوور ویلمڈ. اوور ویلمڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے غلبے میں آ جانا, کسی چیز سے ڈر جانا, خوف زدہ ہو جانا. ڈو ناٹ بی اوور ویلمڈ, خوف زدہ مت ہو جانا, مغلوب نہ ہو جانا. کس سے؟ بائی دی انارمٹی آف دا ٹاسک, اس کام کی کثرت سے. کام کون سا ہے جی؟ تحریک پاکستان, قیام پاکستان کا, اور اس کی کثرت. یعنی کہ اگر آپ کو یہ لگے سوچ کے کہ یہ تو بہت بڑا کام ہے لہٰذا مجھ سے تو نہیں ہو سکتا, تو انہوں نے کہا کہ اس کام کی کثرت کو دیکھ کے اس کے غلبے میں نہ آ جانا. He said in a speech at لاہور, لاہور میں اپنی ایک تقریر کے دوران آپ نے فرمایا کہ کام کی کثرت سے بالکل مغلوب نہ ہونا. There are many examples in the history of young nations. نوجوان قوموں کی, ابھرتی ہوئی قوموں کی تاریخ میں بے پناہ مثالیں موجود ہیں. building themselves up, جنہوں نے اپنی تعمیر کی. کس طرح سے؟ by sheer determination, انتہائی پختہ اور پکے عزم اور ارادے کے ساتھ. and force of character, اور کردار کی طاقت کے ساتھ. تو کردار کی طاقت اسٹوڈنٹس ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو کسی صورت قطع نظر نہیں کیا جا سکتا, اور یہی وہ انگریڈینٹ ہے جس کے اوپر بیس کر کے قومیں جو ہیں وہ عظیم بن جاتی ہیں. تو قائد اعظم نے یہی کہا کہ نئی قوموں کی تاریخ میں ایسی بے پناہ مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے محض اپنے پختہ ارادے اور کردار کی طاقت سے اپنی تعمیر کی. یو آر میڈ آف اے اسٹرلنگ مٹیریل. اسٹرلنگ ہم نے پڑھا تھا بہت ہی عمدہ, بہت نایاب, بہت شاندار. تو آپ ایک شاندار مادے کی تخلیق ہیں, آپ ایک شاندار مادے سے بنے ہوئے ہیں, یا آپ انتہائی اعلیٰ خوبیوں کے اور اعلیٰ جو آپ کے اندر کوالٹیز ہیں اس کے مالک ہیں. اینڈ سیکنڈ ٹو نن, اور آپ کسی سے کم تر نہیں ہیں, آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے. آپ انتہائی اعلیٰ خوبیوں کے مالک ہیں, یا آپ ایک انتہائی عمدہ مادے سے تخلیق کیے گئے ہیں, اور آپ کسی سے کسی صورت کم نہیں ہیں, یا آپ کا کوئی ثانی نہیں. کیپ اپ یور مورال, اپنا حوصلہ بلند رکھیں. ڈو ناٹ بی افریڈ آف ڈیتھ, اور موت سے نہ گھبرائیں, موت سے بالکل خوف زدہ نہ ہوں. اور بینگ مسلم وٹ از آر بلیف کہ موت تو ہر صورت آنی ہے, لہٰذا اس سے خوف نہیں کرنا بلکہ اس کی جو ہے وہ تیاری کرنی ہے. تو قائد اعظم یہی فرما رہے ہیں کہ اپنا حوصلہ ہمیشہ بلند رکھیں اور موت سے بالکل نہ گھبرائیں. وی شوڈ فیس اٹ بریولی ٹو سیو دا آنر آف پاکستان اینڈ آف اسلام. ہمیں بہادری کے ساتھ اسلام اور پاکستان کے وقار اور اعزاز اور عزت کی حفاظت کرنے کے لیے بہادری کے ساتھ موت کا سامنا کرنا پڑے گا, یا موت کا سامنا کرنا چاہیے. ڈو یور ڈیوٹی, اپنا کام کریں, اپنا جو فرض ہے وہ نبھائیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو کام نہیں آتا آپ یہ سمجھیں کہ اگر میں وہی کروں گا تو ہی میرا ملک ترقی کرے گا. اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کے ذمے, آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو ذمے آپ کے کام لگایا گیا ہے وہ ہے تعلیم حاصل کرنا, تربیت حاصل کرنا. تو جتنی میکسیمم ایفرٹ آپ اس میں پوٹ ان کر سکتے ہیں آپ نے وہ کرنی ہے.
تو آپ آٹومیٹکلی قائد کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے. ڈو یور ڈیوٹی, جو آپ کے اوپر فرض عائد ہے آپ وہ کریں. اینڈ ہیو فیتھ ان پاکستان, اور پاکستان میں اپنا ایمان رکھیں, پاکستان میں اپنا یقین محکم رکھیں, اپنا فرض ادا کریں اور پاکستان پر ایمان رکھیں. اٹ ہیز کم ٹو اسٹے, کیونکہ یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے الحمدللہ, اور یہ رہتی دنیا تک قیامت تک انشاءاللہ قائم رہے گا. پیراگراف نمبر 1 یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. ہوپ فلی یو ول گیٹ دا ایگزیکٹ آئیڈیا. اب ہم پیراگراف نمبر 2 اسٹارٹ کریں. The whole journey of the great leaders' struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent was based on the pivot of the Muslim unity and oneness as a nation. He talked about Pakistan in such clear terms that a common man could understand it. We are a nation, he affirmed 3 years before the birth of Pakistan, with our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense of values and proportion, legal laws and moral codes, custom and calendar, history and tradition, aptitude and ambitions. In short, we have our own distinctive outlook on life. سیکنڈ پیراگراف بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی زیادہ خوبصورت بھی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ واٹ از ٹو نیشن تھیوری, واٹ ٹو نیشن تھیوری از آل اباؤٹ. دا ہول جرنی آف دا گریٹ لیڈرز اسٹرگل فار اے سیپریٹ ہوم لینڈ, بلکہ فار دا سیپریٹ ہوم لینڈ آف فار دا مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ, بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن حاصل کرنے کی جو جد و جہد ہے اس عظیم لیڈر کی, بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کرنے کے لیے اس عظیم رہنما کی جد و جہد واز بیسڈ, اس جد و جہد کا سفر جو تھا اس کی بنیاد تھی, وہ مرکز تھا اس کا کیا, آن دا پیوٹ آف دا مسلم یونٹی اینڈ وننس ایز اے نیشن. اس جد و جہد کا پورا سفر مسلم اتحاد اور قومی یکجہتی کے مرکز پر مبنی تھا, اس کے اوپر بیس کرتا تھا. دوبارہ سے میں اس لائن کا ترجمہ کرتا ہوں, تھوڑا لینتھی ہے. برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ علیحدہ مملکت وطن کے لیے اس عظیم رہنما کی جد و جہد کا پورا سفر اسلامی مسلم اتحاد اور قومی یکجہتی کے مرکز پر منحصر یا مبنی تھا. He talked about Pakistan in such clear terms. وہ پاکستان کے بارے میں اتنے صاف اور واضح انداز میں بات کرتے تھے that a common man could understand it, کہ ایون عام سے عام آدمی بھی اس کو بہت آسانی سے سمجھ سکتا تھا. We are a nation, ہم ایک قوم ہیں. He affirmed 3 years before the birth of Pakistan. انہوں نے پاکستان کے قیام سے 3 سال پہلے یہ بات کی تھی کہ ہم ایک قوم ہیں. With our own distinctive culture and civilization, ہمارے اپنے انفرادی ثقافت, کلچر ثقافت اینڈ civilization اور تہذیب کی وجہ سے, language and literature ہماری زبان اور ادب کی وجہ سے, art and architecture ہمارے فن اور فن تعمیر کی وجہ سے, names and nomenclature نام اور نام رکھنے کے اصولوں کی وجہ سے, sense of values and proportion اپنی اقدار کے احساس اور تناسب کی وجہ سے, legal laws and moral codes ہمارے قانون اور اخلاقی ضابطوں کی وجہ سے, custom and calendar ہمارے رواج اور ہمارے کیلنڈرز کو اردو میں تقویم لکھا ہوا ہے لیکن آپ اس کو اب اردو میں بھی کیلنڈر یوز کر سکتے ہیں. دس از دا ورڈ وچ از ایکولی انڈرسٹوڈ اور نون ان اردو آلسو. ہسٹری اینڈ ٹریڈیشن تاریخ اور روایات کی وجہ سے, ایپٹیٹیوڈ اینڈ ایمبیشنز ایپٹیٹیوڈ کہتے ہیں کسی چیز کو کرنے کی طرف مائل ہونا, رجحان ہونا, تو ہمارے جو رجحانات ہیں کام کی طرف اور ساتھ ہی ساتھ ہماری خواہشات ان کی وجہ سے. ان شارٹ مختصراً we have our own distinctive outlook on our life. ہم زندگی کے بارے میں ایک انفرادی, ایک مختلف, ایک امتیازی نقطہ نظر رکھتے ہیں. اس وجہ سے ہم مکمل طور پر ایک مختلف کلاس ہیں, ایک مختلف قوم ہے. اب ہم اس کو پورے کو اکٹھا کرتے ہیں تاکہ آپ کو ایزیلی آ جائے. ہم ایک قوم ہیں. آپ نے پاکستان بننے سے 3 برس قبل پرزور انداز میں کہا ہماری منفرد ثقافت اور تہذیب, زبان اور ادب, فن اور فن تعمیر, نام اور نام رکھنے کے بنیادی فطری اصول, اقدار کا احساس اور رجحان, تناسب, قوانین اور اخلاقی ضوابط, رواج اور تقویم, تاریخ اور روایات, رجحان اور خواہشات,
مختصراً یہ کہ ہم زندگی کے بارے میں ایک جدا گانا ایک منفرد نظریہ رکھتے ہیں. تو یہ پیراگراف نمبر 2 تھا. پیراگراف نمبر 3 starts. The ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that the Muslims are an independent nation. Any attempt to get them merge their national and political identity will be strongly resisted. پیراگراف ختم ہوتا ہے, ہم ترجمہ کرتے ہیں. پاکستان کے نظریے کی آئیڈیالوجی پاکستان, نظریہ پاکستان was based, اس کی بنیاد تھی, on the fundamental principle, اس بنیادی اصول پر, that the Muslims are an independent nation, کہ مسلمان ایک آزاد اور خود مختار قوم ہیں. اب ہم اس لائن تو دوبارہ سے کرتے ہیں. نظریہ پاکستان اس بنیادی اصول پر قائم کیا گیا تھا, اس بنیادی اصول پر استوار تھا کہ مسلمان ایک خود مختار اور الگ قوم ہے. Any attempt to get them merge their national and political identity, ان کی قومی یا سیاسی شناخت کو ختم کرنے کے لیے کی جانے والی کسی بھی کوشش کو will be strongly resisted, بہت ہی زیادہ سختی کے ساتھ روکا جائے گا, اس کی بہت سختی کے ساتھ مزاحمت کی جائے گی. دوبارہ کرتا ہوں. ان کی قومی اور سیاسی شناخت کو ختم کرنے کے لیے گم کرنے کی کسی بھی کوشش کی انتہائی سختی سے مزاحمت کی جائے گی, جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں with iron hands. پیراگراف نمبر 4 starts. قائد اعظم was a man of strong faith and belief. He firmly believed that the new emerging state of Pakistan, based on Islamic principles, would reform the society as a whole. In his Eid message, September 1945, Qaid Azam said, Islam is a complete code regulating the whole Muslim society, every department of life, collectively and individually. اب ترجمہ کرتے ہیں. قائد اعظم was a man of strong faith and belief. قائد اعظم انتہائی پختہ ایمان اور یقین رکھنے والے شخص تھے. He firmly believed, ان کا بہت سخت ایمان تھا, یقین تھا, that the new emerging state of Pakistan based on Islamic principles, کہ وہ نئی ابھرنے والی پاکستان کی ریاست جس کی بنیاد اسلامی اصولوں پر ہے, would reform the society as a whole, ہمارے معاشرے کی مجموعی طور پر, کلی طور پر اصلاح کرے گی. ان his Eid message, بلکہ اس لائن کا میں دوبارہ کر دیتا ہوں. آپ کا یہ پختہ ایمان تھا کہ اسلامی اصولوں پر مبنی, اسلامی اصولوں پر قیام میں آنے والی پاکستان کی ابھرتی ہوئی نئی ریاست معاشرے کی بحیثیت مجموعی اصلاح کرے گی. ان his Eid message September 1945, قائد اعظم said, اپنے عید کے پیغام ستمبر 1945 میں قائد اعظم نے فرمایا, اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ, اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے, ریگولیٹنگ دا ہول مسلم سوسائٹی, جو پورے مسلم معاشرے کو چلاتا ہے, ایوری ڈپارٹمنٹ, اور اس کے ہر شعبے کو چلاتا ہے, آف لائف, زندگی کے, کلیکٹیولی اینڈ انڈیویجولی, مجموعی طور پہ اور انفرادی طور پہ. یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے. اب ہم بامحاورہ کرتے ہیں. اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے جو پورے مسلم معاشرے زندگی کے ہر شعبے کو, خواہ وہ مجموعی ہو یا انفرادی ہو, اس کو مکمل طور پر ٹھیک طریقے سے چلاتا ہے. لاسٹ پیراگراف, پیراگراف نمبر 5. ٹوڈے دا قائد's پاکستان is facing numerous challenges. آج قائد کا پاکستان بہت سی مشکلات سے دوچار ہے, بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. We have forgotten, ہم بھلا چکے ہیں, how much struggle Muslims had made, مسلمانوں نے کتنی زیادہ جد و جہد, کتنی سخت محنت اور کاوش کی تھی, under the dynamic leadership of قائد اعظم, قائد اعظم کی متحرک اور شاندار قیادت کے زیر سایہ. ہم اس کو دوبارہ کہتے ہیں. آج قائد اعظم کا پاکستان بہت سی مشکلات سے دوچار ہے. ہم بھول چکے ہیں کہ مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی متحرک یا شاندار قیادت میں کتنی سخت جد و جہد کی تھی. We can overcome our present difficulties by following the قائد's golden motto. ہم قائد اعظم کا جو بنیادی اصول ہے اس کی پیروی کرتے ہوئے اپنی ان تمام موجودہ مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں. اور وہ موٹو کیا تھا, وہ نصب العین, وہ مقصد کیا تھا؟ فیتھ, یونٹی اینڈ ڈسپلن. ہم سب جانتے ہیں, بچپن سے ہم اس کو پڑھتے آ رہے ہیں. فیتھ ایمان, یونٹی اتحاد, اینڈ ڈسپلن اور نظم و ضبط. فیتھ ہمیں اللہ پہ رکھنا ہے, یقین ہمیں اللہ پہ رکھنا ہے, اللہ کے رسول پہ رکھنا ہے, اور اس کے بعد اپنے ملک پہ رکھنا ہے. یہ ہمارا فیتھ ہے. یونٹی ہم نے مسلمان ہونے کے ناطے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے غیر مسلم بھائی بہن اس ملک میں موجود ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے مکمل اتحاد اور یگانگت کے ساتھ رہنا ہے, بالکل ایسے جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی دوسرے کی بھی مذہبی آزادی کو ہم نے سلب نہیں کرنا.
تو یہ اتحاد ہو گیا. اینڈ ڈسپلن, اور زندگی میں ہم نے جو کام بھی کرنا ہے یا جس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں, جس پاتھ پہ ہم جا رہے ہیں, ہم نے اس کو ڈسپلنڈ وے میں لے کے چلنا ہے. ہم نے نظم و ضبط کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. اس کو ہم ایک بار دوبارہ کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. ہم قائد اعظم کے سنہری قول ایمان, اتحاد اور تنظیم پر عمل پیرا ہو کر اپنی موجودہ مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں. We can make our nation strong by remembering his advice to the youth. ہم اپنی قوم کو انتہائی مضبوط کر سکتے ہیں ان کی اس نصیحت کو یاد کر کے جو انہوں نے نوجوانوں سے فرمائی تھی. اور وہ انورٹڈ کامرز میں یہ کیا ہے؟ It is now up to you. اب یہ آپ پر ہے. To work, work and work. کہ آپ کام کریں اور محض اور صرف کام کریں. And we are bound to succeed. اور اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو پھر ہم باؤنڈ ہیں, پھر ہم پہ لازم ہے کہ ہم جیت جائیں گے, پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم فتح یاب ہوں گے. یہاں پہ فیض کا مجھے شعر بھی یاد آ گیا کہ لازم ہے ہم بھی دیکھیں گے. تو اگر آپ اس طرح سے محنت کرتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی آپ پہ لازم ہو گیا, آپ پہ لاگو کر دیا جائے گا قدرت کے اصول کی طرف سے کہ آپ لازماً کامیاب ہو جائیں. ہم اس کو ایک بار دوبارہ کرتے ہیں. ہم قائد اعظم کی نوجوانوں کو نصیحت, اب یہ آپ پر ہے کہ کام اور صرف کام کریں اور آپ لازمی طور پر کامیاب ہو جائیں گے, کو یاد کر کے اپنی قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس, یہاں پہ ہمارا انتہائی امپورٹنٹ, انتہائی خوبصورت یونٹ جو 6 یونٹ تھا قائد's ویژن ان پاکستان, وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. ہم نے اس کی ایکسرسائز کرنی ہے. ہم اس کے جو کویسچن آنسرز ہیں ہمیشہ کی طرح پہلے وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے, باکس کویسچنز بھی کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم گرامیٹیکل جو اس کے کانسیپٹس ہیں وہ ہم لے کے چلیں گے. تو آنسر دا فالوئنگ کویسچنز. پہلا کویسچن ہمیں پوچھتا ہے کہ ہاؤ مچ کانفیڈنس ڈڈ قائد اعظم ہیو ان ہز نیشن. قائد اعظم کو اپنی قوم میں کتنا اعتماد تھا, انہیں اپنی قوم کے اوپر کتنا بھروسہ تھا. آنسر سیز قائد اعظم ہیڈ گریٹ کانفیڈنس ان ہز نیشن. قائد اعظم کو اپنی قوم کے اوپر انتہائی فخر تھا یا ان کو اس کے اوپر مکمل بھروسہ تھا. ہی بلیوڈ دیٹ دس نیشن کوڈ بیکم دا گریٹسٹ اسلامک نیشن. ان کو اس بات کا یقین تھا, ان کا اس بات پر پختہ ایمان تھا کہ یہ نیشن, یہ قوم جو ہے بن سکتی ہے گریٹسٹ اسلامک نیشن, اسلامی نیشن یا اسلامی قوم, عظیم اسلامی قوم بن سکتی ہے, عظیم ترین اسلامی قوم بن سکتی ہے. اف دے وڈ بیکم یونائٹیڈ, اگر یہ متحد ہو جائے. انہیں یہ لگتا تھا کہ یہ قوم بھی اسلامی قوم, عظیم ترین اسلامی قوم بن سکتی ہے اگر یہ آپس میں اتحاد کر لیں, اتفاق کر لیں. ہی آلسو بلیوڈ دیٹ دس نیشن ہیڈ گریٹ کوالٹیز ٹو میک پروگرس. ان کے پاس یا ان کا یہ بھی یقین تھا, یہ بھی ماننا تھا کہ یہ نیشن, اس قوم کے اندر ایسی بہترین اور بنیادی خصوصیات موجود ہیں کہ یہ بہت جلدی ترقی کر سکتی. یہ پہلا کویشچن تھا. دوسرا کویشچن ہے واٹ واز دا قائد's کانسیپٹ آف آر نیشن. قائد کا ہماری نیشن کے بارے میں, ہماری قوم کے بارے میں تصور کیا تھا, اس کو کیا سمجھتا تھا. آنسر سیز قائد اعظم وانٹیڈ دی وننس آف دا ہول نیشن. قائد اعظم چاہتے تھے کہ پوری قوم متحد ہو جائے, ایک یونٹ کی طرح, ایک بنیادی اکائی کی طرح دکھائی دے. ہی بلیوڈ, ان کا ماننا تھا, ان کا یقین تھا دیٹ وی شوڈ ہیو آور اون ڈسٹنکٹیو آؤٹ لک, کہ ہماری اپنی ایک نمایاں انفرادی آؤٹ لک ہونی چاہیے, ایک نقطہ نظر ہونا چاہیے. اینڈ وی شوڈ تھنک بیانڈ آل پریجوڈسز, ہمیں تمام تعصبات سے بالا تر ہو کر سوچنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے. پریجوڈس میں لکھ دیتا ہوں, تھوڑا مشکل ورڈ ہے, آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. پریجوڈس, تعصب کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی کام کی بنیاد اپنی فیورٹزم پہ, نیپوٹزم پہ رکھیں اور ہم فوقیت دیں اپنے لوگوں کو, یا ہم فوقیت دیں ان لوگوں کو جو ہمارے جیسے ہیں, لائک جو مسلمان ہیں یا جو پاکستانی ہیں, جبکہ اس کے برعکس کوئی بہت زیادہ, اس سے زیادہ حقدار اور اس سے بہت زیادہ قابل شخص اس کام کے لیے موجود ہو, اس کو چھوڑ دینا اور اس کی جگہ پر ایک ایسے شخص کا انتخاب کرنا جو قابلیت میں بھی کم ہے, جو اس کے قابل نہیں ہے, لیکن محض اس بات پہ کہ وہ کسی خاص نسل سے, کسی خاص زبان سے, کسی خاص کلچر سے تعلق رکھتا ہے جو کہ ہمارے ساتھ سیم ہے, تو ہم اس کو فیور کر دیں. یہ پریجوڈس ہے. یا صرف اپنی قوم کے بارے میں سوچنا, اپنے مذہب کے بارے میں سوچنا, یہ بھی پریجوڈس ہے, اس کو بھی تعصب کہتے ہیں. تو جو ہمارے اندر تعصبات موجود ہیں وہ فرقہ واریت کے تعصبات ہیں, وہ زبان کے تعصبات ہیں, وہ صوبائیت کے تعصبات ہیں. ان تمام تعصبات سے قائد اعظم نے ہمیں باہر نکلنے کا کہا, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنا ایک الگ جداگانہ نظریہ رکھنا ہے, اور وہ نظریہ کس چیز پر بیس کرے گا, اس کی بنیاد کس بات پہ ہوگی کہ ہم نے تعصبات سے بالا تر ہو کے, تعصبات کو بغیر امپورٹنس دیے ہم نے چیزوں کو سوچنا ہے اور چیزوں کو کرنا ہے.
Question number 3 کہتا ہے what was the ideology of Pakistan in view of قائد اعظم. قائد اعظم کی نظر میں پاکستان کی نظریہ یا نظریہ پاکستان کیا تھا؟ According to the قائد اعظم, the ideology of Pakistan was based on the fundamental principle. قائد اعظم کے مطابق نظریہ پاکستان جو ہے وہ اس بنیادی اصول پر قائم ہے that the Muslims are an independent nation, کہ مسلمان ایک الگ اور آزاد اور خود مختار قوم ہے, and any attempt to get them merged will not only be resisted but it will be futile. اور کوئی بھی ایسی کوشش جو ان کو ختم کرنے کے لیے کی جائے گی اس کی نہ صرف مزاحمت کی جائے گی بلکہ وہ انتہائی بے سود اور بیکار ثابت ہوگی. Question number 4. What can be the possible solution to our present problems? ہمارے موجودہ مسائل جو ہیں ان کی کیا ممکنہ حل ہو سکتا ہے, ان کی کیا ممکنہ ایسی تجویز ہو سکتی ہے جس پہ عمل کر کے ہم اس پر قابو پا لیں. تو آنسر کہتے ہیں the solution of our present problems is, ہمارے موجودہ مسائل کا حل وہ یہ ہے that we should follow the footsteps of our قائد, کہ ہمیں اپنے قائد اعظم کے فٹ سٹیپس, ان کے نقش کی جو ان کے نقش قدم ہے ان کی پیروی کرنی چاہیے, and be united as a nation, اور ایک قوم کے طور پہ ہمیں متحد ہو جانا چاہیے. We should work hard, ہمیں لازمی طور پر سخت محنت کرنی چاہیے, and try to transform the dream of قائد اعظم into reality, اور قائد اعظم کے خواب کو حقیقت میں تبدیل کر دینا چاہیے. ہمیں سخت محنت کرتے ہوئے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قائد اعظم کے خواب کو حقیقت میں تبدیل کر دیں, یہ ہمارے ذمہ کام ہے. اور یہی سولوشن ہے, پاسبل سولوشن ہے ہمارے آج کل کے موجودہ دور کے تمام مسائل کا. Question number 5, comprehension کا last question ہے. How can we become a strong nation? ہم ایک مضبوط قوم کیسے بن سکتے ہیں؟ تو we can become a strong nation, ہم ایک مضبوط قوم بن سکتے ہیں by removing, ختم کر کے disharmony and disunity. بالکل دونوں کے سیم میننگ ہے. ہم آپس میں نا اتفاقی اور غیر اتحاد جو ہے اس کو ختم کر کے among the people, لوگوں میں سے اس کو ختم کر کے ہم ایک بہت ہی مضبوط قوم بن سکتے ہیں. and by working hard, اور ساتھ ہی ساتھ سخت محنت کرتے ہوئے, and overcoming, اور قابو پاتے ہوئے کن چیزوں پہ, آر انڈیویجول اینڈ پروونشل ڈفرینسز. میں نے آپ کو کویسچن نمبر 2 میں بتایا تھا نا کہ ہمارے صوبائی تعصبات اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے انفرادی تعصبات جو ہمارے آپس میں انفرادی طور پہ آپس میں ہم فرق ڈالتے ہیں وہ, اور صوبائیت کے لحاظ سے جو ہم ایک دوسرے کو اپنے سے مختلف سمجھتے ہیں, جو فرق کرتے ہیں, ان کو مکمل طور پہ ختم کر کے آپس میں نا اتفاقی کو ختم کر کے آپس میں اتفاق پیدا کر کے ہم ایک انتہائی مضبوط قوم بن سکتے ہیں. یہ قائد اعظم نے کہا اور وہ یہ سمجھتے تھے. وی شوڈ فالو دا فٹ اسٹیپس آف قائد اعظم, اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں قائد اعظم کے فٹ اسٹیپس کو بھی یعنی کہ ان کے نقش قدم کو بھی فالو کرنا ہے, ان کی بھی پیروی کرنی ہے. تو یہاں تک تو پہلے 5 کویسچنز جو ہیں وہ کمپریہنشن کے کمپلیٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم اپنے باکس ایڈیشنل کویسچنز جو ہیں ان کی طرف چلیں گے. کویسچن نمبر 1 ہے جی, وائی ڈیڈ دا قائد ہیو ٹو ٹیک لانگ ٹورز ڈیورنگ ارلی ڈیز آف انڈیپینڈنس؟ آزادی کے ابتدائی سالوں کے دوران, یا ہم یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آزادی حاصل کرنے کے ابتدائی سالوں کے دوران قائد اعظم کو اتنے طویل اور ملک گیر دورے کرنے کی ضرورت کیوں کر پیش آئی؟ تو ڈیورنگ دا ارلی ڈیز آف انڈیپینڈنس دا قائد انڈر ٹوک کنٹری وائڈ ٹور. پاکستان کے قیام کی اور تحریک آزادی جو ہے ہماری, اس کے ابتدائی سالوں کے دوران قائد اعظم نے ملک گیر دورے کیے. ہی ایمڈ ایٹ بلڈنگ کانفیڈنس اینڈ ریزنگ پیپل اسپرٹ. ان کا مقصد کیا تھا کہ ایک تو لوگوں کے اندر اپنا اعتماد پیدا کریں, لوگوں کا اعتماد جیتیں, ان کو بھروسہ دیں, اور ساتھ ہی ساتھ کیا کریں, لوگوں کے اندر ایک الگ وطن کے لیے, ایک الگ مملکت کے لیے ایک جذبہ بیدار کریں اور جذبہ پیدا کریں. یہ ان کا مقصد تھا. کویسچن نمبر 2, وائی ڈڈ دا قائد وانٹ دا وننس آف دا ہول نیشن؟ قائد اعظم پوری قوم کو متحد کرنا کیوں چاہتے تھے؟ پوری قوم کو بحیثیت ایک متحد اکائی کے کیوں دیکھنا چاہتے تھے؟ آنسر ہے دا فرسٹ اینڈ فور موسٹ اسٹرینتھ ڈپینڈز آن یونٹی. سب سے پہلی اور سب سے اولین جو اسٹرینتھ ہے, جو طاقت ہے, جو قوت ہے, وہ منحصر ہے, وہ انحصار کرتی ہے صرف اور صرف اتحاد یا اتفاق پر. دا قائد وانٹیڈ ٹو سی پاکستان اے ڈیموکریٹک اینڈ انیویٹیبل اسٹیٹ. قائد اعظم چاہتے تھے کہ وہ پاکستان کو ایک جمہوری اور ایک ناگزیر ریاست کے طور پر دیکھیں, یعنی کہ ایسی ریاست کے طور پر دیکھیں جو کہ جمہوری اقدار پر قائم ہو, اصولوں پر قائم ہو, اور وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ریاست ہو. ایسی ریاست دیکھنا چاہتے تھے. دیٹس وائی ہی واز ڈیزائریس آف یونٹی آف دا ہول نیشن. اور اسی وجہ سے وہ خواہش مند تھے کہ پوری قوم ایک متحدہ یونٹ, ایک متحدہ اکائی کے طور پر دکھائی دے. یہ وہ چاہتے تھے. Question number 3, are we working according to the expectations of the great leader? So we all know that no, the answer is no. No, we are not working according to the expectations of the great leader. Instead, we are going in the opposite direction.
مارک جواب اس کا جو ہے جو بکش آنسر ہے وہ یہ ہے کہ نو. پہلے سوال کا ترجمہ کرتا ہوں کہ کیا ہم عظیم لیڈر جو ہمارے عظیم قائد تھے ان کی توقعات کے مطابق کام کریں؟ نو نہیں. وی ہیو کمپلیٹلی forgotten, ہم مکمل طور پر بھلا چکے ہیں. اینڈ ڈیویٹڈ دا پاتھ, اور اس راستے سے بھی بھٹک گئے ہیں, گمراہ ہو گئے ہیں. شون ٹو us بائی دا گریٹ لیڈر محمد علی جناح, جو راستہ ہمیں ہمارے عظیم لیڈر محمد علی جناح نے دکھایا تھا ہم ان کے اس راستے سے بھٹک چکے ہیں, گمراہ ہو چکے ہیں, اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو ہم مکمل طور پر بھلا چکے ہیں. وی آر جسٹ ورکنگ فار دا سیک آف آر سیلز ناٹ فار آر نیشن, اور ہم صرف اور صرف محض اپنے لیے کام کر رہے ہیں, اپنی قوم کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے. ہم نے اپنا سیلف انٹرسٹ آگے رکھا ہے, کلیکٹیو انٹرسٹ کو پس پشت ڈال دیا. تو ہم اپنی قوم کے لیے کام کرنے کے بجائے صرف اور صرف اپنے انفرادی طور پہ کام کریں. فورتھ کویشچن ہے جی, واٹ از دا ریزلٹ آف نیگلیکٹنگ دا ایڈوائس آف دا قائد؟ قائد اعظم کی نصیحت کو نظر انداز کرنے کے نقصانات کیا ہیں, کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ The result of neglecting the advice of the قائد is that we are falling a prey to severe social disease like competition. اچھا, ہم اس کا ترجمہ جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے پیسز میں کریں گے. قائد اعظم کی نصیحت کو مکمل طور پہ نظر انداز کرنے کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے that we are falling a prey, ہم شکار ہو چکے ہیں to severe social disease, بہت ہی شدید قسم کی سماجی برائیوں کے. کیا برائی جی؟ لائک پہلی کمپیوٹیشن. کمپیوٹیشن ہوتا ہے کسی بھی چیز کا جمع خرچ کرنا, حساب کتاب لگانا, کمپیوٹرائز کر دینا. یہاں پہ ہم اس کو پازیٹیو سینس میں نہیں لے رہے, بلکہ ہم ہر وقت اپنے انفرادی جمع خرچ میں پڑے رہتے ہیں. ایک تو سب سے بڑی یہ پرابلم ہے. اس کے بعد نیپوٹزم, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نیپوٹزم ہوتا ہے فیوریٹزم, اپنے کسی کو فائدہ پہنچا دینا بنسبت اس کے یا برعکس اس کے کہ کسی اور دوسرے کے پاس اس سے زیادہ بنیادی قابلیت موجود ہو, پھر بھی ہم اپنے کسی رشتہ دار کو, اس کو جس کا ہمارے جیسا مذہب ہے, جس کی ہماری جیسی زبان ہے, جو ہماری اپنی ذات اور برادری کا ہے, اس کو فائدہ پہنچا دیں تو یہ نیپوٹزم ہے. اپنے کسی خاص رشتہ دار کو فائدہ پہنچا دیں تو یہ فیوریٹزم اور نیپوٹزم کہلاتا ہے. ڈس یونٹی اینڈ ڈس انٹیگریشن, آپس میں نا اتفاقی. وی ہیو انڈلجڈ ان نیشن نیومرس چیلنجز, دیٹ از سیکٹیرینزم اینڈ پروونشلزم. ہم اپنی قوم کے سب سے بڑے جو مسائل ہیں ان میں ملوث ہو چکے ہیں, ان کا سامنا کر رہے ہیں, اور وہ کون سے ہیں؟ پہلا سیکٹیرینزم. سیکٹیرینزم یہ میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے, بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے, آج کل یہ عروج پہ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اس کو. سیکٹ, SECT, سیکٹ, اس کا مطلب ہوتا ہے فرقہ, اور سیکٹیرینزم کا مطلب ہے فرقہ واریت. ہم فرقے کی بیس پہ آپس میں بٹ چکے ہیں, تبدیل ہو چکے ہیں, ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے ہیں, ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے در پہ ہیں. اینڈ پروونشلزم, پروونشلزم بھی میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے. پروونس سے اسٹوڈنٹس یہ ورڈ نکلا ہے پروونشلزم, اور اس کا مطلب ہے صوبائیت. تو اسے کہا کہ ہم ان دو قومی مسائل میں گھر چکے ہیں, ملوث ہو چکے ہیں, اور اس میں پھنس چکے ہیں. ان میں اوور کم کرنا, اس پہ قابو پانا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے. اور یہ کون سے دو مسائل ہیں؟ سیکٹیرینزم یعنی کہ فرقہ واریت, اور پروونشلزم یعنی کہ صوبائیت. ان دو مسائل کو ہمیں ختم کرنا ہے. کویشچن نمبر 5 کہتا ہے واٹ وڈ قائد فیل ٹو سی دا پریزنٹ کنڈیشن آف دا کنٹری اینڈ دا نیشن. وٹ وڈ قائد فیل, قائد اعظم کیا فیل کرتے, کیا محسوس کرتے ہمارے ملک اور قوم کی موجودہ صورتحال کو دیکھ کے؟ تو اس کا آنسر ہے ہی وڈ شیورلی بی ڈس اپوائنٹڈ. وہ مکمل طور پہ ڈس اپوائنٹ ہوتے, مکمل طور پہ نا امید ہو جاتے. ٹو سی, دیکھ کر, دا میزریبل کنڈیشن آف دا پور پیپل ان دا کنٹری, ہمارے ملک میں لوگوں کی, غریب لوگوں کی حالت کو دیکھ کر. ٹو سی دا ڈس ہارمنی اینڈ ڈس یونٹی امنگ دا پیپل, اور لوگوں کے درمیان نا اتفاقی کو دیکھ کے وہ بہت زیادہ نا امید ہو جاتے, مایوس ہو جاتے. کویشچن نمبر 6, واٹ ڈز لو آف آر کنٹری ڈیمانڈ فرام اس, ہمارے سے ہمارے وطن کی محبت کیا ڈیمانڈ کرتی ہے, کیا مطالبہ کرتی ہے؟ Our love for our country demands that we should work hard for the prosperity of our country. ہماری وطن سے محبت جو ہے وہ ہم سے دعویٰ کرتی ہے, مطالبہ کرتی ہے کہ ہم نے بہت سخت شدید محنت کرنی ہے اپنے ملک کی خوشحالی کے لیے اور ایک بہترین مستقبل کو حاصل کرنے کے لیے. تو یہاں تک تو ہمارے کویشچن آنسرز تھے جو کہ ختم ہوتے ہیں. اس کے بعد ہی پیج نمبر 73 پہ ووکیبلری ہے جو کہ اکثر آپ کے بورڈ کے پیپرز میں آ جایا کرتی ہے. تو آئی فیلٹ کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ وی شوڈ ڈو دیٹ, دیٹس وائی آئی ہیو پریپیئرڈ اٹ. آپ پیج نمبر 73 پہ اس کو دیکھیں گے. ووکیبلری کہتی ہے جی انسرکل دا آپشن فار دا انڈرلائنڈ ورڈز دیٹ ریلیٹس ٹو دا ٹیکسٹ. تو پہلا ہے وی آر اے نیشن, ہی افرمڈ
3 years before the birth of Pakistan. अब इसमें जो वर्ड है affirmed, AFFIRMED, इसको अंडरलाइन किया गया है. आपने इसका अंडरलाइन वर्ड का जो है वो करेक्ट ऑप्शन देखना है. तो 3 ऑप्शन हैं जी, टोल्ड, सेड एम्पैथिकली और एम्फेटिकली और ब्रोक इन. तो इसमें आपको बी पार्ट जो इसका बी ऑप्शन है, सेड एम्फेटिकली, वो दुरुस्त है, आपने उसको अंडरलाइन करना है. नंबर 2, द कायद वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ इन रिलीजन. कायद आज़म एक पुख्ता अज़म और ईमान के हामिल इंसान थे. स्ट्रॉन्ग फेथ जो है इसको अंडरलाइन किया गया है, इसका मीनिंग आपने देखना है. तो 3 ऑप्शन हैं, फर्म फेथ, पावरफुल फेथ और वेवरिंग फेथ. तो वेवरिंग फेथ तो नहीं हो सकता, लिहाजा ए ऑप्शन है फर्म फेथ. नंबर 3, कीप अप योर मोराल, अपना हौसला बुलंद रखें. मोराल को अंडरलाइन किया गया है. ए ऑप्शन है वेल्थ, बी ऑप्शन है सेल्फ इस्टीम और सी ऑप्शन है वॉइस. तो आप इसको सेल्फ इस्टीम करेंगे. बाज़ जगहों पे इसको फॉर्टिट्यूड भी किया गया है, बल्कि आप यहाँ पे सेल्फ इस्टीम को बी ऑप्शन को अंडरलाइन कर लें. 4th है जी, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से खौफजदा ना हो, और अफ्रेड को अंडरलाइन किया गया है. ए ऑप्शन है अटेंडेड टू, बी ऑप्शन है स्केयर्ड और सी ऑप्शन है स्क्वेयर्ड अप. स्केयर्ड अप जो है, सॉरी स्केयर्ड जो है बी पार्ट, बी ऑप्शन का मतलब होता है खौफजदा होना, और अफ्रेड का मतलब यही है खौफजदा होना, लिहाजा इसका बी जो ऑप्शन है वो ठीक है. 5th, वी शुड फेस, फेस को अंडरलाइन किया गया. वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम, हमें बहादुरी के साथ पाकिस्तान और इस्लाम के वक़ार की हिफाजत करने के लिए इसका सामना करना पड़ेगा. तो फेस जो है इसका आपने मीनिंग देखना है, रिपेयर पहला, दूसरा कोप विद और तीसरा करेक्ट. तो कोप विद का मतलब होता है मुकाबला करना, सामना करना, और फेस का मतलब यही होता है सामना करना, लिहाजा हम बी पार्ट को देखेंगे. बी जो है वो इसका ऑप्शन है सामना करना. इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास बी सेगमेंट, कंसल्ट अ थिसॉरस एंड फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. वर्ड्स हमारे सामने लिखे हैं जी, हमने इनको सिनोनिम्स देखने हैं. सेम पेज के ऊपर आप देखें. सबसे पहला है मोरल, मोरल, और इसका जो आगे सिनोनिम है वो है सेल्फ इस्टीम. देन वॉयज, वॉयज कहते हैं सफ़र को. जर्नी उसका सिनोनिम है. एम्बिशन, ख्वाहिशात, एस्पिरेशन, ख्वाहिशात. नॉमेनक्लेचर, कोडिफिकेशन. नॉमेनक्लेचर मैंने आपको बताया था नाम रखने के बुनियादी उसूल को. जैसे मुसलमान हैं वो नाम रखने के लिए अपने फ़िक़्ह को देखेंगे, कुरान को देखेंगे, हदीस को देखेंगे, सुन्नत को देखेंगे, सहाबा कराम के नाम देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें देख के उसके अकॉर्डिंगली नाम रखेंगे. इसी तरह जो कोई और मज़हब या किसी और कौम का शख्स है तो वो यही सारी चीज़ें अपनी तरफ इंश्योर करके फिर अपने जो बेबी है उसका नाम रखेगा. तो नाम रखने के उसूल. और नॉमेनक्लेचर सिर्फ और सिर्फ इंसानों के नाम रखने को नहीं कहा जाता, ये बल्कि ऐसे उसूल जो कि साइंटिफिक नेम्स को भी वज़ा करते हैं, नई इजादात के नाम को वज़ा करते हैं, नई दरियाफ्तों के नामों को वज़ा करते हैं, वो भी नॉमेनक्लेचर कहलाता है. नाम रखने का जो बुनियादी मैकेनिज्म है, जो पूरा तरीक़ाकार है, उसको नॉमेनक्लेचर कहते हैं. इसलिए इसके आगे जो सिनोनिम है वो कोडिफिकेशन है, यानी कि ज़ाब्ता है पूरा. आइडेंटिटी, तशख़्ख़ुस, कैरेक्टर यानी कि किरदार. डिस्टिंक्टिव, नुमायाँ, इनफरादी, यूनिक. इमरजेंस, राइज. स्ट्रगल, कोशिश, अटैम्प्ट है इसका. न्यूमरस, कई एक, मैनी. स्ट्रॉन्ग, पावरफुल. आइडियोलॉजी, फिलोसफी, नज़रिया, सोच. इसके बाद सी पार्ट जो इसका है, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. सिनोनिम्स किए थे हमने पहले, अब हमें पता है कि हम एंटोनिम्स करें, यानी कि हम मुतज़ाद अल्फाज करें. कॉन्फिडेंस, हमें पता है कि ये एतबार को कहते हैं, एतमाद को कहते हैं. डिफिडेंस, गैर एतमादी. ऑनर, डिसऑनर. बिलीफ, डिसबिलीफ, डिसबिलीफ. सेपरेट, कलेक्टिव. यूनिटी, डिसहार्मनी. पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल. इसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि डेनोटेशन और कॉनोटेशन, ये दो अल्फाज हैं और ये दो टेक्निकल टर्म्स हैं. इनको हमने अंडरस्टैंड करना है कि ये डेनोटेशन और कॉनोटेशन क्या होती हैं. ये मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ ताकि आप इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकें. पहला वर्ड है जी डेनोटेशन. डेनोटेशन स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने वहाँ पे मेंशन भी कर दिया, डिक्शनरी मीनिंग्स ऑफ एनी वर्ड. किसी भी वर्ड्स के जो लिटरल डिक्शनरी मीनिंग्स हैं उनको हम डेनोटेशन बोलते हैं. इसमें जो बुकिश डेफिनेशन है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ. डेनोटेशन इज़ द लिटरल और डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड स्नेक, स्नेक जो है सांप,
इसका अगर हम मीनिंग डिक्शनरी में देखें तो हमें सबसे पहले इसका क्या मीनिंग आएगा, विल हैव द डेनोटेटिव मीनिंग स्केली एंड लेगलेस, जिसकी टांगे ना हो. द डेनोटेशन देयरफॉर रेफर्स टू द मोस्ट बेसिक और स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ द वर्ड. तो किसी भी चीज़ का, किसी भी लफ्ज़ का जो सरफेस लेवल का मीनिंग है, जो डिक्शनरी में बज़ाहिर सामने नज़र आ रहा है, वो डेनोटेशन कहलाता है. इसके बाद जो हमने देखनी थी टर्म वो है कॉनोटेशन. Connotation on the other hand, obviously इसका opposite है, refers to the idea that is suggested or associated with the word. कोई idea जो suggested है या associated है. कॉनोटेशन में कोई भी आइडिया जो सजेस्टेड हो या एसोसिएटेड हो, जिसका ताल्लुक जुड़ा हो किसी एक वर्ड से. मसलन अगर हम मिसाल लेते हैं इसमें, द कॉनोटेटिव मीनिंग्स ऑफ द वर्ड एग्जिस्ट टुगेदर विद द डेनोटेटिव मीनिंग्स. द कॉनोटेशंस फॉर द वर्ड स्नेक could include evil or danger. It has the connotation of someone who cannot be trusted. तो ये सारी connotations है. इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एक बहुत आसान सी मिसाल ले लेते हैं, हम एक लफ्ज़ ले लेते हैं होम. होम एक ऐसा वर्ड है जिसकी अगर आप बहुत बुनियादी डेनोटेशन पे जाएं, इसके डेनोटेटिव मीनिंग पे जाएं, लिटरल मीनिंग पे जाएं, तो उसका मतलब घर है. लेकिन इसके साथ जुड़े हुए आइडियाज़, कॉनोटेशन, अगर हम कॉनोटेशन की इन पर्टिकुलर बात करें तो होम के साथ कॉनोटेशन जुड़ी होगी सेफ्टी, प्लेयर, कंफर्ट. तो ये जितने लफ्ज़ मैंने यहाँ पे लिखे हैं स्टूडेंट्स, ये तमाम अल्फाज जो हैं ये इसके कॉनोटेटिव मीनिंग्स हैं. होम के, इस लफ्ज़ के कॉनोटेटिव मीनिंग्स हैं. और इसका डेनोटेटिव मीनिंग क्या होगा? सिंपल, घर. लेकिन हमें पता है कि घर के साथ सेफ्टी भी जुड़ी हुई है, हिफाजत है, कंफर्ट है, प्लेयर है. ये तमाम चीज़ें जो है ये घर के साथ जुड़े. तो ये कॉनोटेटिव मीनिंग्स हैं, ये इसके डेनोटेटिव मीनिंग्स ही कहलाते हैं. तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था जो कि आपकी एक्सरसाइज में मेंशन था डेनोटेशन और कॉनोटेशन के हवाले से, तो मेंशन करना ज़रूरी था. इसके साथ हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्शन है वो भी ग्रामर से रिलेटेड है, वो भी मेंशन करना ज़रूरी है. यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ. तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है एडवर्ब. एडवर्ब, हम एडवर्ब की बुकिश डेफिनेशन यहाँ से देखते हैं. ऑल ऑफ यू आर ऑलमोस्ट वेरी मच फेमिलियर विद द वर्ड एडवर्ब एंड द फंक्शन ऑल्सो. तो हम एक और अच्छी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आज डेवलप करते हैं. अ वर्ड दैट मॉडिफाइज, ये मॉडिफाई करता है किसको? द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ब इज, और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब. तो हम यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं ताकि हम थोड़ा सा समझ भी जाएं. इट मॉडिफाइज द मीनिंग्स ऑफ वर्ब वर्ब का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का, इनके मीनिंग्स को मज़ीद मॉडिफाई करता है एडवर्ब. एग्जाम्पल्स है शी वॉज सिंगिंग, लिखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल. यहाँ तक हमने सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब और बल्कि सब्जेक्ट और वर्ब लिखा है. अगर हम इसके आगे मेंशन करते हैं शी वाज सिंगिंग, हाउ शी वाज सिंगिंग, इफ शी वाज सिंगिंग ब्यूटीफुली, सो दिस वर्ड इज फर्दर मॉडिफाइंग आवर वर्ब. तो ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब
of manner. She was singing beautifully. बहुत खूबसूरती से गा रही थी. अब हमने इसके आगे फर्दर जो एग्जाम्पल में मेंशन है वो देखना है. At a concert. She was singing beautifully at a concert. तो ये जो पर्टिकुलर फ्रेज है ये हमें क्या बता रहा है कि ये जो वर्ब है ये कहाँ पर परफॉर्म हो रहा था. सिंगिंग वर्ब, सिंगिंग एक्शन जो है वो किस जगह पर परफॉर्म. पहले उसने बताया कि सिंगिंग हो कैसी रही थी, किस तरीके से. तो हमने एडवर्ब ऑफ मैनर देख लिया. अब वो बता रहा है कि किस जगह पर हो रहा है. तो लिहाजा ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये भी एडवर्ब ही है क्योंकि ये हमारे वर्ब को मज़ीद मॉडिफाई कर रहा है और ये बता रहा है कि ये जो वर्ब है ये किस जगह पर परफॉर्म हो रहा था. ये एक्शन हम कहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे, तो इसलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस. वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है. नेक्स्ट ये कहते हैं जी लास्ट संडे. शी वॉज सिंगिंग ब्यूटिफुली एट अ कॉन्सर्ट लास्ट संडे. अब अगर आप इसको गौर करें तो ये एक लफ्ज़ ऐसा है जो कि ये बता रहा है कि ये जो सिंगिंग वाला काम है जो हमने बात की थी कि हमारा एक्शन परफॉर्म हो रहा है ये किस दिन किस टाइम हो रहा है. तो ये भी चूंकि मॉडिफाई कर रहा है हमारे वर्ब को, लिहाजा ये भी एडवर्ब है और ये एडवर्ब ऑफ टाइम है. तो हमने एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम को बहुत शॉर्ट वे में देख लिया. शी वॉज सिंगिंग ब्यूटिफुली एट अ कॉन्सर्ट लास्ट संडे. पिछले इतवार को एक कॉन्सर्ट में वो बहुत खूबसूरती के साथ गा रही थी. सिंगिंग इज़ अ वर्ब और आगे आप देखें तो ये और ये इन तीन चीज़ों ने इसको फर्दर मॉडिफाई किया. ब्यूटीफुली बता रहा है कि ये एक्शन किस तरह से परफॉर्म हो रहा था, तो किस तरह से हो रहा था, तो लिहाजा वो मैनर बयान कर रहा है. हमने एडवर्ब ऑफ मैनर कर लिया. एट अ कॉन्सर्ट ये हमें बता रहा है कि ये एक्शन परफॉर्म कहाँ हो रहा था, तो हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस कर दिया. और लास्ट संडे में बता रहा है कि टाइम क्या था इस एक्शन के परफॉर्म होने का, तो वो हमने एडवर्ब ऑफ टाइम देख लिया. तो इसके अकॉर्डिंगली आपने इसको समझना है. ये एडवर्ब्स हैं. नेक्स्ट इसमें है इन्फिनिटिव्स. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको इसको अंडरस्टैंड करने के इन्फिनिटिव्स हैव टू काइंड्स. फर्स्ट इज फुल इन्फिनिटिव, द अदर वन इज बेयर इन्फिनिटिव. फुल इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि टू प्लस बेस वर्ब, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं. मसलन टू गो, टू ईट, टू लर्न एटसेट्रा. टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर हम यूज करें तो ये इन्फिनिटिव और फुल इन्फिनिटिव कहलाता है. अगर हम विदाउट टू सिर्फ बेस वर्ब को यूज करें तो ये बेयर इन्फिनिटिव कहलाता है. मसलन गो, ईट, लर्न एटसेट्रा. आप देखेंगे कि जो बेयर इन्फिनिटिव हैं, बेयर इन्फिनिटिव में हमें थोड़ा सा इम्पेरेटिव टच आता है, यानी कि हम थोड़ा हुक्म देते हुए, ऑर्डर करते हुए, कमांड करते हुए दिखाई देते हैं. इन्फिनिटिव्स की हम जो बुकिश डेफिनेशन है वो भी देखते हैं. यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स, ही मेड पीपल वर्क. मैं लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंड हो जाए. यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स. अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है कि इसमें इन्फिनिटिव क्या है. टू यहाँ पे दो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हमने अपना स्ट्रक्चर देखना है कि टू और उसके फौरन बाद बेस हुआ, तो ये हमारा कौन से वाला इन्फिनिटिव होगा, फुल इन्फिनिटिव, क्योंकि इसमें टू के साथ हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है. सेकेंड हम देख लेते हैं
He made people work. He made people work. تو یہاں پہ جو سمپل ہماری ورب کی فرسٹ فارم ہے یہ کہلائے گی بیئر انفینیٹیو. تو ہم نے یہاں پر اس کو اس کے اکارڈنگلی دیکھ لیا. اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہم اپنے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں اور اسی لیکچر کا اسی یونٹ کا جو ریمیننگ حصہ ہے وہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.